ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز و مکرم علماء اکرام، میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی سنتوں کے بارے میں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سیرت کا جلسہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو، جس رسول کو ہمارے درمیان بھیجا، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دی، کتنی بڑی نعمت، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو جانا بندوں کو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ غور کریں گے اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ان الدنیا خلقت لکم، ہم نے پوری دنیا کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، خلقت لکم، اس چاند اور سورج کو، ان آسمانوں کو، زمین کو، ان سیاروں کو، ان ہواؤں کو، سمندروں کو، اناج کو، ہر قسم کی نعمتیں اللہ فرماتے ہیں خلقت لکم، ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ہوا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک سانس اگر رک جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جو پوری تقریباً آدھی دنیا پتا کر چکا تھا، اتفاقاً ایک مرتبہ قید ہو جاتا ہے، اسے قید کرنے کے بعد پیاسا رکھا جاتا ہے اور بڑی شدت سے پیاس لگنے کے بعد اس کے سامنے ایک گلاس پانی پیش کیا جاتا ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے نزدیک اس ایک گلاس پانی کی کیا قیمت ہے؟ جان کے لالے پڑ گئے، شدت سے پیاس لگ رہی ہے، اگر پانی کا خطرہ نہ دیا جائے تو جان نکل جائے۔ کہتا ہے کہ میری پوری حکومت اس کے بدلے میں دے دے۔ اچھا، لو اس کو پی لو، پی لیا اس نے۔
ابو جان کہ اگر یہ ایک گلاس پانی تم نے پی لیا، اگر استنجے کے ذریعے سے یہ پانی نہیں نکلا، زور سے استنجا آ رہا لیکن نہیں کر سکتا، اب کیا کرو؟ اس کے بدلے میں کیا کرو؟ تو پہلی مرتبہ کہا کہ اس نے کہ میری آدھی حکومت، پھر بعد میں کہا کہ اور آدھی حکومت۔ تو ایک گلاس پانی کے اندر پوری حکومت ختم ہو گئی۔ تو اسے سمجھایا گیا کہ کس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تو اتنے لوگوں کو مارتے پھر رہا، کتنے لوگوں کو تم نے ختم کر دیا، کتنے عورتوں کو تم نے بیوہ بنا دیا، کتنے بچوں کو تم نے یتیم بنا دیا، کتنے شہر تم نے اجاڑ دیے، کس کے لیے؟ جس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں، اگر ہم سمجھنے بیٹھ جائیں، سوچنے پر بیٹھ جائیں، ان الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بس اللہ نے امتحان کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ابھی انسان سوچتا ہے کہ بھئی سانپ ہے، بچھو ہے، یہ تو ڈس دے رہا ہے، یہ کون سی نعمت ہوئی؟ نہیں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نے غور نہیں کیا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سانپ بھی بعض مرتبہ زمین سے ایسی زہریلی گیس نکلتی ہے، ایسی زہریلی ہوا نکلتی ہے، سانپ اسے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک آدمی کا زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی، اچھا کاروبار کر رہا تھا، بڑے مزے میں تھا، بڑی مستی میں تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کیڑے کو دیکھا۔ کون سا کیڑا؟ جو گندگی میں آ جاتا ہے، گوبر وغیرہ میں، گندگی میں کیڑا جو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر اس کیڑے کو غور سے دیکھا کہ بھئی اتنا چھوٹا سا کیڑا، اس میں اتنی چیزیں، اتنے پیر، عقل، دماغ، آنکھیں، فلاں فلاں فلاں، اللہ نے اسے کیوں بیکار پیدا کیا؟ کیا ضرورت تھی یہ کیڑے وہ کیڑے پیدا کرنے کی؟ اس میں کیا ہے؟ ایک حماقتی والی بات اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے اس کیڑے کو حقیر جانا اور یہ سوچا کہ اللہ نے اسے بیکار پیدا کیا۔ بات آئی چلے گئی، کچھ عرصے بعد وہ آدمی کے پیر میں زخم ہوا، ایک چھلا ہو گیا، سب جگہ دکھا کر سست ہو گیا، کئی حکیموں کو دکھا دیا، کئی ڈاکٹروں کو دکھا دیا، اپنی پوری جائیداد اس کی ختم ہو گئی، افسوس میں پڑا رہا یہ کیسی بیماری ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے، پریشان تھا۔ ایک مرتبہ تھک ہار کر اپنے گھر کے اندر کونے میں بیٹھا ہوا تھا، گلی سے آواز آئی، ایک آدمی پکارتے ہوئے جا رہا تھا، زخموں کی دوا ہونا ہے تو لے لو، تھوڑی دیر میں کم ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی، چیختے ہوئے پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ اب اس نے سوچا اتنے بڑے بڑے حکیموں کو میں نے دکھا دیا، بڑے بڑے طبیبوں کو میں نے دکھا دیا، کچھ نہیں ہوا، اس آدمی سے کیا ہوگا؟ خیر دل میں خیال آیا کہ ایک
مجھے ایک زخم ہے، بہت پرانا زخم، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی صاحب تمہارا زخم دکھاؤ۔ اس نے اپنا زخم دکھایا، اپنا چھلا دکھایا، انفیکشن بڑھتے جا رہا ہے، قریب ہے کہ اس کا پیر ختم ہو جائے۔ اس نے کہا ارے یہ تو معمولی بات ہے، اسے تھوڑی دیر میں دیکھو میرا کمال، یوں لگاؤں گا، یوں تمہاری جلن، تمہارا انفیکشن سب ختم ہو جائے، 2-3 دن میں تم کو آرام ہو جائے۔ اسے یقین نہیں آیا، اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو بس ریل چھوڑ رہا۔ اس نے ایک راکھ نکالی، ایک پاؤڈر لگایا، تھوڑی دیر میں اس کا ایفیکٹ ہونا شروع ہو گیا، چول ختم ہو گئی، جلن ختم ہو گئی، زخم تھوڑا سا سوکھنے لگا۔ اتنے سالوں سے اس نے کئی طبیبوں کو دکھایا، لیکن ایسا سکون اسے محسوس نہیں ہوا، تو اس دعا میں ہوا۔ ایک معمولی آدمی روڈ میں پھرتا ہوا مل گیا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس دوا کو کیسے بنایا؟ تو اس نے کہا تو فلاں گندگی میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو جلا کر اس کے راکھ بنا کر اس میں سے میں نے یہ دوا بنائی۔ اب اسے عقل سمجھ میں آئی، عقل ٹھکانے پر آئی کہ ہاں میں نے ایک مرتبہ اس کیڑے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، میں نے کہا کہ اللہ نے اس کیڑے کو بیکار کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اس کیڑے کے اندر کتنی بڑی حفاظت کی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے ایک گندگی میں رہنے والے کیڑے کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو کیا تم سمجھتے ہو اللہ پوچھتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ جبکہ ان دنیا خلقت لکم، پوری دنیا کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، ایک کیڑا بھی ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ایسے ہی کھیل تماشے میں زندگی گزار کر تم آ جاؤ گے اور تم کو جنت مل جائے گی؟ نہیں میرے عزیز دوست، جنت اتنی آسان چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ تم جنت میں رہنے کے لائق نہیں، اس لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ اب دوبارہ جنت کو جانا ہے تو ہم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم جنت کے لائق ہیں۔ ثابت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی چابی ہے۔ مطلب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد رسول اللہ پڑھ لیے، اس کا معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ مفہوم کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا اقرار کر رہے ہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مکمل طور پر عمل کریں گے تبھی میرے عزیز دوست ہم جنت میں جا سکیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہم سنتوں کی پابندی کریں، اور سنتوں میں سب سے افضل سنت کون سی ہے؟ سنتوں میں سب سے افضل سنتیں ہیں اخلاق۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں سب سے اونچی سنت ہے۔ ہم نے بس سوچ لیا کہ بھئی وضو بناتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا سنت، اپنے انگلیوں کا خلال کرنا سنت،
میٹھا کھانا سنت، وہ کون نہیں بولتے نہیں. نکاح کرنا سنت، وہ اور میں نہیں بولتے. نکاح کرنا سنت سب کو یاد، میٹھا کھانا سنت سب کو یاد. ہمارے مطلب کی جو چیز نکلتی ہے اسے سنت، ہمارے مطلب کی جو چیز نہیں نکلتی اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، سنتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں 24 گھنٹوں کا عمل ہے. انسان کے 24 گھنٹے، اس کی زندگی کے ایک دن کے جو 24 گھنٹے نبی کے خیال میں رہے گا، اللہ کے خیال میں مگن رہے گا، فنا فی اللہ ہو کر رہے گا، فنا فی رسول ہو کر رہے گا، تو اس کے 24 گھنٹے عبادت میں لکھے جاتے ہیں. فنا فی رسول کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے سنتوں کا ایسا گرویدہ ہو جانا کہ دیوانہ وار آپ کی سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں، ہمیشہ خیال ادھر ہی. آج کے زمانے میں مثال دوں، کیونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں. الحمدللہ بعض عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں، لیکن بعضوں کو سیریل کا چسکا لگ جاتا ہے. اب سیریل دیکھ لیے، ختم ہوتے ہی پھر دوسرے دن سیریل آنے تک دل میں خیال پکا رہے گا، سما کیا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا. پکا رہے ہیں، بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کا دماغ لگا ہوا ہے کہ سما کیا ہوتا کہ انہیں یوں نہیں بولنا تھا، انہیں ہوں نہیں کرنا تھا، انہیں اسے نہیں مارنا تھا. اس کا خیال بھٹک گیا. میرے عزیز دوستوں، یہ سیریل بڑی خطرناک چیز ہے، فلم سے بڑی خطرناک. اس کا ذہن خالی ہو گیا، 3 گھنٹے گناہ کیا، اب ذہن خالی، اب دوسری طرف اس کا ذہن لگ گیا، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، کوئی دوسری بات نہیں، ادھر چلے گیا. لیکن سیریل ایسا نہیں ہے، اس کے ذہن کو غلام بنا دیتی ہے. اب بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، خیال سیریل کی طرف ہے. اب ہمارے بچے نیک کہاں بنیں گے؟ اب ہمارے بچے عبد القادر جیلانی کہاں بنیں گے؟ جنید بغدادی کہاں بنیں گے؟ میرے عزیز دوستوں، بچوں کے نیک بننے میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی بات بات پر جھوٹ بولتا ہے تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. منافق کی نشانیاں بڑی بڑی 3 بتائی گئی. ایک ہے بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت رکھی جائے، خیانت کرے. اور میرے عزیز دوستو، اللہ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں امانتاً دیے، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک ان پر نماز فرض نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کو صحیح راہ پر لے کر آنا، ان کو مکمل اللہ کے دلوں میں بھرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے.
دوسری امانتیں تو ٹھیک ہے، یہ بچے بہت بڑی امانت ہے اللہ کی طرف سے. اگر ان بچوں پر محنت کرو گے تو مسجدیں آباد رہیں گی، مسجدیں آباد رہیں گی. پوری ملت کا بھلا ہوگا، پوری قوم کا بھلا ہوگا. والدین کا احترام کریں گے. مدرسے میں، مکتب میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. یہ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں. آج ہم مکاتب کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں. معمولی سا فنکشن کر دیا گیا، بچے کو ناچنا سکھا دیا گیا، پوری فیملی چلے گئی. ایک بچے کے لیے پوری فیملی، خالہ بھی، پھپھو بھی، بھان بھی، نانی بھی، سب چلے گئے بچے کا ناچ دیکھنے کے لیے. اور آج یہاں ہمارا بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج پر آتا ہے. باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، چچا بھی نہیں، پھوپھا بھی نہیں، خالو بھی نہیں، کوئی. میرے عزیز دوستو، اہمیت دیں. یہ بچے اللہ کی طرف سے امانت ہیں، ان بچوں کی فکر کریں. کوئی بھی بچے اللہ کے ولی بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، اس میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اچانک حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ٹیپو جنگ میں ہار چکے ہیں اور پیٹ پلٹ کر واپس آ گئے، شکست ہو گئی. اب انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے قصہ سنایا کہ دیکھو ہمارا بچہ پیٹ پلٹ کر واپس آ رہا ہے، شکست ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت حیدر علی نے کہا کہ ارے میرے خاص مخبر نے یہ بات بتائی ہے، حکومت کے کارندے نے یہ بات بتائی ہے، میرے مشیر نے یہ بات بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میرا بچہ ایسا نہیں آ سکتا. پھر پریشان ہو گئے، خیر عورت کی عقل تو اتنی ہے، اسے کیا سمجھاؤں، حکومت کیا چیز ہے. بادشاہ کے پاس ایسی اڑی اڑائی خبر نہیں آتی، میں بول رہا ہوں اسے یقین نہیں. پھر خاموش ہو گئے. بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فتح حاصل کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے. وہ پہلی جو بات تھی انہوں نے چال چلی تھی جنگ میں. اب حضرت حیدر علی بڑے پریشان ہو گئے. اب چونکہ چال چلی جاتی ہے، کسی اس کا پتہ نہیں دیا جاتا، کسی کو بولا نہیں جاتا، یہ اندرونی کام کیا جاتا ہے جنگ کے اندر. اب بعد میں حضرت حیدر علی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں نے اتنے یقین سے کہا، حکومت کی بات تھی، تم کو اتنی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم نے صاف سیدھا کہہ دیا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تمہارے اندر اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد، اتنے یقین کے ساتھ تم نے کیسے کہا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. وضو کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے میں نے دودھ پلایا. اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول کی یاد میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے. میرا بیٹا مرے گا تو اس تلوار اس کے سینے پر ہوگی، اس کے پیٹھ پر نہیں. میرا بیٹا بزدل نہیں بن سکتا، یہ بہادر بنے گا، یہ مجاہد بنے گا.
پیٹ پھیرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز جو گھروں میں میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، اور بندوں کی تو فطرت ہی یہی ہے کہ بہانے بنانا۔ کوئی بھی ایک کام کو شروع کرے، اچھا ہو گیا تو انہیں بولتا نہیں کریا سو، نہیں آئیڈیا کیا سو، انہیں بولتا نہیں پہلے نہیں بولیا سو، انہیں بولتا پہلے نہیں بولیا سو۔ اگر کام خراب ہو گیا، ناکام ہو گئے، انہیں بولتا میں بولیا تھا کیا پہلے میں بولا تھا تو سنا نہیں، انہیں بولتا پہلے میں بولا تھا بھائی، پورے پیچھے رکھتے ہیں، ایک کی غلطی دوسرے پر ڈالتے ہیں۔ یہ بندوں کی فطرت۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کریں گے تو وہ بھی بہانے بنائے گا اور کہے گا اے باری تعالیٰ، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں قرآن نہیں پڑھا، اس میں صرف میری غلطی نہیں ہے، میرے ماں باپ کی غلطی ہے۔ دیکھو میرا دوست جنت میں جا رہا ہے، ان کے ماں باپ اسے برابر مکتب کو بھیجتے تھے، نماز کو بھیجتے تھے، ڈانٹتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، ادب سکھاتے تھے۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے اخلاق نہیں سکھائے۔ اگر اسکول نہیں جاتا تو گھر میں ہنگامہ کھڑے ہو جاتا تھا، مکتب کو مہینے بھر نہیں جاتا تھا، کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ تو کیوں نہیں گیا، نماز کو نہیں گیا تو کبھی مجھے انہوں نے نہیں ڈانٹا۔ اب بہانہ کریں گے میرے ماں باپ صحیح ہوتے تو آج میں بھی جنت میں ہوتا، کاش مجھے ایسے ماں باپ ملتے جو مجھے جنتی بناتے، جو مجھے نمازی بناتے، جو مجھے تلاوت کرنے والا بناتے، تو مجھے صحیح اسے بھی جہنم میں ڈالیں گے، اور اس کی وجہ جو بنے جنہوں نے امانت میں خیانت کی ان کو بھی جہنم میں ڈالنا ہے۔ یہ بچے بہت بڑی امانت ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، 24 گھنٹے کے اعمال کے اندر ہم غور کریں کون سی چیز سنت ہے، ان سنتوں پر عمل کریں۔ ہر جگہ سنت ہے، آدمی سفر میں ہو تو کیسا جانا چاہیے، ایک دوسرے کا کیسا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق، یہ کتنی بڑی سنت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں بہت دور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حضرت جبرائیل امین اتنی مرتبہ آ کر تاکید کیے، اتنی مرتبہ آ کر تاکید کیے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ مال کے وارث کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں۔ اتنی تاکید کی گئی کہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی بڑی سنت ہے۔ کچرا لائے گھر کے سامنے پھینک دی، پڑوسی کا خیال نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں ہماری کار لائے، ان کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیے، پوچھے تو آج لڑنے کے لیے چلے گئے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، آج اسلام بدنام ہے۔ کیوں؟ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے۔ پڑوسیوں کا حقوق ادا نہیں کرتے، وقت کے پابند نہیں ہیں ہم لوگ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ نماز پڑھنا وقت، جب تک وقت نہیں آیا، فجر کا وقت نہیں، آپ نے 1000 مرتبہ فجر پڑھ لیا، آپ کی فجر ادا نہیں ہوئی۔ ظہر کے وقت سے پہلے آپ نے 1000 رکعتیں پڑھی، آپ کی ظہر ادا نہیں ہوئی۔ اس وقت پر وہ کام کرنا ہے۔
وقت سے پہلے بھی نہیں، وقت کے بعد بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر چیز کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو اسلام کے اندر وقت کی پابندی۔ آج ہمارے اندر کوئی پابندی نہیں، کوئی ہمارے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آتی، وقت کی پابندی، کب ہم کو اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب تجارت کو جانا ہے، کب قرآن پڑھنا ہے، کب ذکر کرنا ہے، یہ چیزیں میرے عزیز دوستوں جب تک ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر نہیں آتی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے اور آپ کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اخلاق پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ونعوذ بالله من